انا زادی از قلم نور الہدا پارٹ نمبر 6۔ اچھا ریحان، تم صرف مجھے اور چچی کو کیوں لے جا رہے ہو؟ آئس کریم سے انصاف کرتی وہ بولی تھی۔ امی اور پاپا کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا، ان کی خواہش تھی، لیکن یکدم وہ چپ ہوا تو ارمینا نے اس کا چہرہ دیکھا۔ باپ کی یاد نے ریحان کے چہرے پر دکھ کی جھلک دکھلائی تھی، جس پر وہ جلد ہی قابو پا گیا تھا۔ کچھ رد و بدل کرنے کے بعد تمہارے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا، کیونکہ تم بھی میری ذمہ داری ہو۔ ریحان کے جواب پر ارمینا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا تھا۔ تم ذمہ داری پوری کر رہے ہو؟ ارمینا کو اس کے کسی جواب کی توقع نہ تھی۔ ذمہ داریاں نبھا کر شاید دلوں کا میل چھٹ جائے۔ ریحان نے بہت سوچ کر جواب دیا تھا۔ ارمینا نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر ہاتھ صاف کیا تھا، جس پر آئس کریم پگھل کر بہہ گئی تھی۔ تم صبح اتنی جلدی کیوں اٹھ جاتے ہو اور جاتے کہاں ہو؟ اس کے سوال پر ریحان کی گرفت سٹیئرنگ پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کا فون رنگ ہوا۔ خیریت؟ فون اٹھاتے ہی ریحان نے پوچھا تھا۔ میں کل آتا ہوں، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ کس کا فون تھا؟ ارمینا نے اس کو پریشان دیکھ کر پوچھا۔ اسلام آباد جانا ہے، خالہ کا آپریشن ہے۔ ارمینا کو سمجھ نہ آیا کہ آگے کیا کہے، تو اس نے کہہ کر رخ سیدھا کر لیا تھا۔ تم بہت زیادہ خوددار ہو ریحان۔ وہ جہانگیر صاحب سے ملنے آیا تھا کہ ان سے 2 دن مزید غیر حاضری کی بات کر سکے۔ جہانگیر صاحب میٹنگ میں تھے، جبکہ آزاد ان کے کیبن میں ہی موجود تھا۔ اس نے خود ہی بات شروع کی تھی۔ یہ کوئی برائی تو نہیں؟ ریحان نے میگزین رکھتے ہوئے کہا۔ برائی تو نہیں، لیکن تمہیں نہیں لگتا کہ کبھی کبھی فیور لے لینا چاہیے؟ آزاد نے کرسی کے پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ احسان کا بدلہ چکانا پڑتا ہے، شاید میں نہ چکا سکوں۔ میں کسی کی پشیمانی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ ریحان کے جواب پر آزاد نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بالکل ڈیڈ کی طرح باتیں کرتے ہو تم۔ وہ الگ بات ہے، وہ صرف باتیں کرتے ہیں اور تم عمل بھی کرتے ہو۔ آزاد کی رازداری سے بتانے پر ریحان مسکرایا تھا۔ ریحان، ڈیڈ کا خیال رکھنا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تو ریحان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ نا امیدی گناہ ہے آزاد۔ نا امید نہیں ہوں میں ریحان، لیکن ہو سکتا ہے میری زندگی اتنی ہی ہو، آزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر امید اور نا امیدی کی کشمکش میں پھنسے رہے تو دعا کا راستہ چن لو، ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اپنی زندگی مانگنا صحیح ہے؟ آزاد کا لہجہ عجیب تھا۔ کیا جس نے زندگی دی ہے اسے صرف موت مانگی جا سکتی ہے، زندگی نہیں؟ ریحان نے سوال کے بدلے سوال کیا تو آزاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ تم اتنا سامان کیوں لے جا رہے ہو؟ ریحان نے ارمینا کے سوال پر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ 3 سوٹ تھے جنہیں اتنا سامان کہا جا رہا تھا۔ 2-3 دن لگ سکتے ہیں، اسی لیے 2-3 دن؟ اس نے تینوں الفاظوں پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ شاید زیادہ بھی لگ جائے، ریحان نے عام سے انداز میں کہا۔ آپریشن اتنے دن چلنے والا ہے؟ اس نے تنزیہ پوچھا تو ریحان نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ امی نے گھر بیچنے کا کہا تھا، وہ کام بھی ختم کرنا ہے، اس لیے زیادہ دن لگ سکتے ہیں۔ بیگ بند کرتا وہ پوری وضاحت اسے دے چکا تھا۔ یہ رکھ لو۔ ایک لفافہ اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ چند قدم چل کر وہ رکا تھا۔ مینا؟ ریحان نے اسے پکارا تو ارمینا نے فوراً اس کی جانب دیکھا تھا، پہلی بار جو پکارا تھا۔ امی کا خیال رکھنا اور اپنا بھی، وہ کہہ کر آگے بڑھا تو ارمینا نے اسے پکارا۔ جلدی واپس آنا۔ ریحان ہاں میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ارمینا سمجھ نہیں پا رہی تھی اپنی فیلنگز کو۔ ریحان کے جاتے ہی اسے خالی کمرہ عجیب لگ رہا تھا۔ وہ ریحان کے پیچھے باہر نکلی تھی۔ جب تک وہ گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا تھا، ارمینا نے اسے دیکھ رہی تھی۔ نگاہ الفت مزاج برہم، یہ سلسلہ بھی عجیب تر ہے۔ 1000 شکوے، 1000 رنجشیں، وہ شخص پھر بھی قریب تر ہے۔ ریحان 1 ہفتے بعد لوٹا تھا۔ رات کے جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، ارمینا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ سوری، میری وجہ سے تمہاری نیند خراب ہوئی۔ ریحان کو شرمندگی ہوئی تھی۔ دوسری جانب ارمینا بنا کوئی جواب دیے واپس لیٹ گئی تھی۔ اپنا بیگ الماری کے پاس رکھ کر اس نے اپنا بستر الماری سے نکالا۔ ارمینا نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، لیکن ریحان کی ہر حرکت کو محسوس کر رہی تھی۔ ریحان سونے کے لیے لیٹ گیا تو ارمینا نے آنکھیں کھولی۔ آنکھوں پر بازو رکھے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارمینا کی آنکھ سے آنسو نکلا تو اس نے غصے سے کشن اٹھا کر ریحان پر پھینکا۔ اچانک افتاد پر وہ اٹھ کر بیٹھا تھا، پھر ارمینا کو روتا دیکھ کر پریشان ہوتا کھڑا ہوا تھا۔ کچھ ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ فاصلے پر کھڑا ہو کر وہ پوچھ رہا تھا۔ جواب میں ارمینا نے باقی 2 کشن بھی اس پر پھینکے
اور گھٹنوں میں سر دیکھ کے رونے لگی۔ ریحان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہچکچاتے ہوئے وہ بیڈ پر جیسے ہی اس کے پاس بیٹھا، ارمینا نے سر اٹھایا تھا۔ ریحان کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر اسے اپنی بے اختیاری پر غصہ آیا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ مینا، کیا ہوا ہے؟ ارمینا نے اب نوٹ کیا تھا کہ وہ اسے آباد کی طرح مینا بلاتا تھا۔ تم؟ وہ چپ ہوئی اور ریحان کی جانب دیکھا جو اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ تم میرے لیے کچھ نہیں لائے؟ ابو اور چاچو ہمیشہ لاتے تھے۔ اسے شکوہ کیا تھا؟ وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد کرتی ہے۔ ریحان اس کا شکوہ سن کر کھڑا ہوا تھا۔ لایا ہوں، صبح دینے کا سوچا تھا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنے بیگ سے باکس نکال کر وہ ارمینا کے واپس آیا تھا۔ ابو نے بتایا تھا کہ تمہیں گفٹس لینا پسند ہے۔ ریحان نے باکس اس کی جانب بڑھایا تو ارمینا نے آنسو صاف کیے۔ اس نے جلدی سے باکس لے کر کھولا تھا۔ سلور کلر کی پائل دیکھ کر اس نے ریحان کی جانب دیکھا جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اچھی ہیں، اب پہنا دو مجھے۔ واپس اس کے ہاتھ میں باکس دیکھ کر اس نے نخرہ دکھاتے ہوئے کہا۔ ریحان کچھ پل تو سوچتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے پیروں میں پائل باندھنے لگا۔ یہ تمہاری طرف سے پہلا تحفہ ہے۔ منہ دکھائی میں تو تم نے چاچی کے کنگن دے دیے تھے۔ وہ پائل دیکھتے ہوئے اسے جتاتے ہوئے بولی۔ ریحان نے باکس اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ ابو نے کہا تھا تمہیں تائی امی کی چوڑیاں پسند ہے، اسی لیے ویسی ہی بنوائی تھی، امی کی نہیں تھی وہ۔ اس کی غلط فہمی دور کرتا وہ جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ارمینا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر جلدی سے اتر کر اس کے پاس آئی۔ چاچو میرے بارے میں بتاتے تھے تمہیں؟ اس نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا، جبکہ ریحان کو سمجھ آ گیا تھا آج اس کو سکون کی نیند نہیں ملے گی۔ لیٹے کیا ہو، اٹھو۔ زبردستی اسے بٹھا کر وہ اس کے برابر میں جگہ بنا چکی تھی۔ ریحان نے ایک لمبی سانس لی تھی۔ مانا کہ محبت کا چھپانا ہے محبت، چپکے سے کسی روز جتانے کے لیے آزاد۔ جہانگیر صاحب نے گھر سے باہر نکلتے آزاد کو پکارا تھا۔ پیچھے سے آواز نہیں دیتے ڈیڈ۔ وہ منہ بنا کر ان کے پاس آیا تھا۔ کہاں جا رہے تھے؟ انہوں نے اس کا پھولا منہ اگنور کیا تھا۔ آپ کی اکلوتی پیاری بہو کے لیے پھول لینے، آزاد نے بگڑے موڈ کے ساتھ کہا تو جہانگیر صاحب نے کہکا لگایا۔ اس جناتی کہکے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آزاد کے موڈ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاؤ بجائے روز پھول لانے کے۔ جہانگیر صاحب نے مشورہ دیا تھا۔ مجھے اس کا دوست بننا ہے ڈیڈ، وہ بن جائے گی نا میری دوست؟ آزاد نے بچوں کی طرح کہا تو جہانگیر صاحب کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھی۔ میرا بیٹا بہترین دوست ہے، وہ انکار نہیں کرے گی، انہوں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ لیکن اگر یہ دوست کھو گیا تو؟ مجھے ڈر لگتا ہے ڈیڈ، اس کو دکھ دینے سے۔ آزاد، جہانگیر صاحب کا دل دہل گیا تھا اس کی بات پر۔ سوری ڈیڈ، وہ شرمندہ ہوتا ان کے گلے لگا تھا۔ میں کل سکیٹنگ کلب لے جانے والا ہوں آپ کی بہو کو، آپ کے بیٹے کی پرفارمنس دکھا کر وہ فدا ہو جائے گی۔ موڈ کو خوشگوار بناتے ہوئے اس نے فرضی کالر کھڑے کیے تھے۔ جہانگیر صاحب نے دل ہی دل میں اس کی زندگی کی دعا کی تھی۔ پھول ڈیڈ، سر پر ہاتھ مارتا وہ گارڈن سے ہی گلاب کے 2 پھول توڑ کر کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ کسل مندی سے آنکھیں کھول کر وہ اپنے سرہانے کھڑے آزاد کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ۔ آزاد نے پھول اس کی جانب بڑھائے۔ ہتھیلی سے نکلتی خون کی لکیر دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ یہ کیا کیا ہے؟ اس نے پریشانی سے اس کی ہتھیلی دیکھی۔ ہماری دوستی کے لیے کچھ بھی۔ آزاد نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسے گھوری سے نواز کر وہ سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کی ہتھیلی سے خون صاف کرنے لگی۔ لاپرواہی مت کیا کرو، تم دوستی کر لو۔ آزاد نے دو بدو ہوتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ آزاد نے اپنے لائے پھولوں کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر رکھے تھے۔ ہم دوست ہیں، اس ایک جملے نے اس کی اداسی پل میں ہی ختم کر دی تھی، لیکن جملہ بولنے والی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ وہ خوشی سے اچھلا تھا۔ کوئی تو سمجھے محبت کی بے زبانی کو، کوئی تو ہاتھ پہ چپکے سے پھول دھر جائے۔ بس ایک بار وہ مجھے اپنا کہے تو صحیح، وہ اپنی بات سے چاہے پھر مکر جائے۔ ارمینا کی آنکھ کھلی تو پہلی نظر ریحان کے چہرے پر پڑی۔ کچھ پل تو وہ اسے دیکھتی ہی رہی، پھر یکدم اس سے دور ہوئی۔ اس کی طرح جھٹکنے دینے سے ریحان کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے بھی پیچھے ہوتے فاصلہ بنایا تھا۔ وہ اس سے بات کرتی کرتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تھی۔ ریحان تھکا ہوا تھا، اسے بھی پتہ نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دونوں ہی نظر چرا رہے تھے ایک دوسرے سے۔ ارمینا نے تیزی سے اٹھ کر جانے کی کوشش کی تو دوپٹہ ریحان کے ہاتھ کے نیچے دبا ہونے کی وجہ سے واپس پیچھے آئی تھی۔ ریحان نے جلدی سے اس کے دوپٹے کو اس سے ہٹایا تھا۔ اس کا ہاتھ ارمینا کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا۔ وہ اٹھنے لگا تو ارمینا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں بخار ہے؟ وہ اب اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا بخار چیک کر رہی تھی۔ میں ابو کو بتاتی ہوں۔ اس کا بخار کنفرم کرتے وہ اٹھی تھی۔
میں دوا لے لوں گا، تم تایا ابو کو پریشان مت کرو، ریحان نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا، ارمینا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ چلا جاؤں گا، اس نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ارمینا تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ریحان کے بستر اٹھانے تک جاوید صاحب اور رفت بیگم اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ ریحان نے بے بسی سے ارمینا کو دیکھا جو اسے منہ چڑھاتی رخ پھیر گئی تھی۔ واسے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اجیا نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے پکڑ کر اسے روکا تھا۔ بیگم، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ واسے نے اپنی شرٹ گلے سے پکڑ کر بٹن کھولتے ہوئے پوچھا۔ اسے زبردستی والا طریقہ کہتے ہیں۔ اجے نے مزید اس کی شرٹ کھینچی تو واسے نے پیچھے مڑ کر اسے شرٹ چھڑائی تھی۔ ایسی کون سی بات کرنی ہے جو شوہر بیچارے کا سانس تک رکا جا رہا ہے؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا تو اجیا نے اس کے کندھے پر مکا مارا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بالکل وقت نہیں دیتے، اجیا نے روٹتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے، ورنہ میں کہاں ایسی گستاخی کر سکتا ہوں، واسے نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ یہ گستاخی پچھلے 2 ہفتوں سے کر رہے ہیں، اجیا نے اس کے ہاتھ سے نکالا۔ زوجہ، واسے بس کریں، عجیب عجیب ناموں سے بلانا شروع ہو جاتے ہیں آپ تو، آگے بڑھ کر اس کی شرٹ کا بٹن کھلا بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ واسے نے اس کے حجاب کی پن نکالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیا؟ آپ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ پھر سے ناراضگی کی وجہ یاد آتے وہ رخ پھیر گئی تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے زوجہ، اچانک ناراضگی، وہ بھی اس وقت۔ واسے کے درست انداز نے اجیا پر پن واپس لگاتے ہوئے دراز سے لفافہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ واسے نے حیرانگی سے لفافے پر لکھے ہاسپٹل کے نام کو دیکھا۔ اندر سے رپورٹ نکال کر اسے پڑھتے ہی واسے کے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ اب مجھے اگنور مت کیجیے گا، میری پوزیشن مضبوط ہونے والی ہے۔ اجیا کی خوشگوار آواز پر وہ پلٹا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اجیا چلی گئی تھی۔ اس کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی آئی تھی، اس نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ دروازے میں ہاتھ رکھ کر اس نے ریحان کا راستہ روکا تھا۔ میرا جانا ضروری ہے، ریحان نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں بخار ہے؟ اور بخار اتر چکا ہے؟ اور امی، ریحان کی بات کاٹتی وہ اونچی آواز میں رفت بیگم کو بلانے لگی۔ کیا کر رہی ہو اور کیوں؟ ریحان کا لہجہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ امی کو بلا رہی ہوں، اور کیوں بلا رہی ہو؟ کیونکہ مجھے مزہ آ رہا ہے تمہیں تنگ کرنے میں۔ ارمینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا تھا۔ آج کے دن تم میرا بیڈ لے سکتے ہو، اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو ریحان کھڑا ہوا۔ کچھ کہہ رہی ہوں میں تم سے، اس کے سینے پر انگلی رکھتے وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ریحان اس کا ہاتھ نیچے کیا تھا۔ امی سے ملنے جا سکتا ہوں؟ اس نے چڑھتے ہوئے اجازت مانگی تو ارمینا نے فتح مندی سے مسکرائی تھی۔ ریحان اس کے پاس سے گزر کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں ساتھ چلوں گی، اونچی میں بولتی وہ اس کے پیچھے آئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آئی ہیں، جہاں محبت جڑیں پھیلا رہی تھی وہیں وقت اپنی اگلی چال چل رہا تھا۔ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اب کی جو راہ محبت میں اٹھائی تکلیف، سخت ہوتی ہمیں منزل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ اسکیٹنگ شوز پہن کر وہ ہال میں آیا تھا۔ بلیک جینز اور بلیک اونی پوری بازو کی شرٹ پہنے وہ اپنے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہاں سب کو اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بہت جلد تم مجھ پر فدا ہونے والی ہو، اس کے چیلنجنگ انداز پر وہاں ہوٹنگ ہوئی تھی۔ آج میرا ارادہ ہے اپنی پیاری سی وائف کو متاثر کرنے کا، آپ سب میرا ساتھ دیجیے گا۔ آزاد پرجوش تھا، سب نے چلا کر اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بالکل درمیان میں جا کھڑا ہوا۔ میوزک شروع ہوتے ہی آزاد نے سکیٹنگ کرنا شروع کی تھی۔ دونوں بازو پھیلائے اس نے اوپر دیکھا تھا، وہ بھی آگے بڑھائی تھی۔ سب لوگ اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ ہال کے گول چکر لگاتے ہوئے وہ جیسے ہی اچھلا تھا اس نے بے ساختہ اسے پکارا تھا۔ آزاد نے اس کی جانب دیکھ کر آنکھ ونک کی تھی۔ وہ اتنی مہارت سے ڈانس سٹیپ لے رہا تھا، وہ گھول گھومنا شروع ہوتے ہی ہوٹنگ شروع ہو جاتی۔ آزاد کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، مسکراہٹ تکلیف میں بدلی تھی۔ اس کا ہاتھ دل پر گیا تھا۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا وہ سامنے کھڑی اپنی محبت کی مسکراہٹ دیکھ کر اپنی تکلیف بھلا گیا تھا۔ سب سے داد وصول کر کے وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک کے سامنے سادہ لگا۔ آسمان پہ چاند پورا تھا مگر آدھا لگا۔ مسکراہٹ بتا رہی تھی بندہ ناچیز کامیاب ہو گیا ہے۔ ہانپتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکرا کر آگے بڑھ گئی۔ آزاد اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا مگر محبوب کی چاہ بھی تھی، مجھے بھی سیکھنی ہے۔ اس نے جیسے ہی کہا تھا آزاد خوش ہوتا آگے آیا تھا۔ میں سکھاؤں گا، مجھ سے سیکھو گی؟ آزاد نے اپنی خدمات پیش کی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آزاد کے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ وقت صرف ٹھیک کر دیتا ہے لیکن ایک آزمائش بھی تیار کر رہا تھا۔ وہ کب سے بیٹھا ارمینا کی باتیں سن رہا تھا۔ ارمینا کا بدلنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔
وہ کبھی اسے بدتمیز لگتی تھی، کبھی معصوم تو کبھی شرارتی۔ ریحان کی نظریں اس پر تھیں مگر ذہن کہیں دور پہنچا ہوا تھا۔ ریحان لایا ہے میرے لیے۔ اپنا نام سنا تو ریحان کا پورا دھیان ارمینا کی جانب ہوا۔ وہ شمیم بیگم کو پائل دکھا رہی تھی۔ ریحان نے اس کی کلائیاں دیکھی تو چوڑیاں دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر تقریباً لیٹ گیا تھا۔ شمیم بیگم اور ارمینا کی باتیں سنتے سنتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ سو گیا۔ ارمینا نے شمیم بیگم کا دھیان ریحان کی جانب کیا۔ آباد کی ایک بار بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی۔ چھوٹا سا تھا میرا ریحان، لیکن اس وقت مجھے لگا تھا میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ وہ ہمارا سہارا بن گیا تھا۔ شمیم بیگم نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے اس پر چادر ڈال دی تھی۔ یہ اچھا ہے، ارمینا نے بے ساختہ کہا تو شمیم بیگم مسکرائی تھی۔ آپی چچی، خوشی کی خبر ہے، میں خالہ بننے والی ہوں۔ اجیا آپی آئی ہیں باہر۔ رامین کی چہکتی ہوئی آواز پر ان دونوں نے اسے چپ ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ دکھائی نہیں دیتا وہ سو رہا ہے؟ ارمینا نے اسے ڈانٹا تو پرواہ کیے بنا شمیم بیگم کے گلے لگ گئی۔ تائی امی، میں خالہ بنوں گی۔ اب کی بار اس نے آواز آہستہ رکھی تھی۔ ان دونوں کو اب اس کی بات سمجھ آئی تھی۔ دونوں کے چہرے خوشی در آئی تھی۔ ارمینا اٹھ کر اجیا سے ملنے باہر چلی گئی۔ شمیم بیگم نے ایک نظر ریحان کے پرسکون چہرے پر ڈالی تھی اور مسکرا دی تھی۔ میں روز اس کو سمجھاتا ہوں عشق فانی ہے، وہ پھر سے خواب محبت کے بونے لگتی ہے۔ ایسی لڑکی سے کون بحث کا خطرہ مول لے؟ جو لاجواب ہو جائے تو رونے لگتی ہے۔ آزاد واش روم سے باہر نکلا تو اسے دبی دبی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ کمبل میں لپٹا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ وہ ٹیول پھینک کر فوراً اس کی جانب لپکا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ آزاد نے کمبل سے چہرہ ہٹاتے جیسے ہی پوچھا تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ میرے سر میں درد ہے اور مجھے سونا بھی ہے، بھاری ہوتی آواز کے ساتھ وہ چڑھ کر بولی تھی تو آزاد آگے بڑھ کر اس کا بخار چیک کرنے لگا۔ اسے بخار نہیں تھا۔ آزاد کی تشویش تھوڑی کم ہوئی تھی۔ مجھے بتاؤ کیا بات پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ آزاد نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ اس نے روتے روتے جیسے ہی کہا تو آزاد کے سارے ہی الفاظ گم ہو گئے تھے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بھی نہیں جانے دو گے نا؟ میں نے کہا تھا مجھے نہیں کرنی شادی، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے ہاتھ سے آزاد کو پیچھے دھکیلا تھا۔ آزاد اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تو وہ چھڑوانے لگی۔ آزاد نے پکڑ کر سخت کی تو تنگ آتے رونے لگی۔ آزاد نے اس کے ہاتھ پر سر ٹکایا تھا۔ بہت محبت ہے تم سے، تم جانے کی بات کرتی ہو تو دھڑکن رکنے لگتی ہے۔ آزاد نے بولنا شروع کیا تھا تو وہ رونا بھول کر اس کی بات سننے لگی۔ تم میری دسترس میں ہو، میری ہو، مجھ سے یہ حق نہ چھینو۔ تو میں اپنا نہ کہہ سکوں، اپنی زندگی کی آخری سانس تک تمہارا رہنا چاہتا ہوں۔ آزاد کے آنسو جیسے ہی اس کے ہاتھ پر محسوس ہوئے تو اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچے تھے۔ وہ اس کے لیے رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل گھبرا گیا۔ آنسو صاف کرتا وہ مسکرایا۔ میرے ساتھ چلو، جہاں کہو گی لے کر جاؤں گا، لیکن واپس میرے پاس ہی آنا۔ نرمی سے بات کرتے اس نے آخر میں جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو آزاد آگے جھکا تھا۔ شرٹ، اس کے ہکلا کر کہنے پر آزاد نے اپنا سر کھجاتا کھڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم کی سمت بھاگی تھی۔ آزاد مسکرایا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ تم آزمائش بنتی جا رہی ہو اور میں ہارنے لگا ہوں۔ تمہاری بات تو یہ موت کا کارڈ بھی نہیں رہے گا۔ دل میں سوچتا ہوں وہ اسے مخاطب تھا۔ عکس عکس گما گما، خیال سارے مسترد۔ تو نہیں تو کچھ نہیں، سوال سارے مسترد۔ ریحان، اس نے بیگ پیک کرتے ریحان کو پکارا تھا۔ مصروف انداز میں کرتا وہ ارمینا کو چڑھا گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینے تھے۔ میری بات کا جواب دو پہلے، ضدی لہجے میں کہہ کر اس نے شرٹ بیڈ پہ رکھی تھی۔ دادی کہتی تھی کہ اللہ کے گھر پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تم کیا مانگو گے؟ اس نے ہلکا سا ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ابو کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی اور کیا؟ وہ چپ ہوا تو ارمینا نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہاری خوشی۔ ارمینا کی جانب دیکھ کر اس نے جیسے ہی کہا تھا تو ارمینا کنگ رہ گئی تھی۔ ریحان شرٹ میں بیگ رکھ کر بیگ بند کر کے اپنی باقی چیزیں سمیٹ رہا تھا، جبکہ وہ ایسے ہی کھڑی رہی تھی۔ شمیم بیگم کی عدت مکمل ہو چکی تھی۔ یہ قسمت ہی تھی یا اللہ کا بلاوا؟ انہیں 1 ہفتے کے بعد عمرے کے لیے نکلنا تھا۔ کچھ ضروری چیزیں اور سب سے ملنے ملانے کے بعد وہ لوگ آج جا رہے تھے۔ ارمینا سب سے مل رہی تھی۔ ریحان کا سامان کار میں رکھوا رہا تھا۔ اللہ کے گھر جا رہی ہو بیٹا، اللہ سے اچھی اولاد کا سکھ مانگنا، رفت بیگم نے کہا تو ارمینا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے بچے نہیں کھلانے کیا؟ رفت بیگم کی بات سمجھتی وہ ہلکا سا شرمائی تھی۔ بھابھی خیر سے جائیے گا اور خیر سے آنا، ہم سب خود آئیں گے آپ سب کو لینے کے لیے۔
رفت بیگم نے کہا تو شمیم بیگم مسکرائی تھی۔ رامین، شمشیر، رجیہ بھی وہاں موجود تھے۔ سب نے بہت سی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا تھا۔ ارمینا نے چپ سادھ لی تھی۔ اس کے ذہن میں کشمکش سے الجھی ہوئی تھی۔ ایئرپورٹ تک کا سفر اس نے غائب دماغی سے کیا تھا۔ ریحان نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اس نے ریحان کی جانب ہاتھ بڑھایا تو ریحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارمینا نے اپنے سفید ہاتھ میں ریحان کا سانولا ہاتھ دیکھا۔ پہلی بار تھا جو اس نے رنگ کو نہیں، ریحان کی دی ہوئی اہمیت کو دیکھا تھا۔ کار کو پارکنگ میں چھوڑ کر وہ اگلے سفر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ ریحان نوٹ کر رہا تھا اس کی خاموشی، مگر پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ دیکھو، آزاد نے اپنی مٹھی اس کے سامنے کی۔ کیا ہے اس میں؟ آزاد کے اظہار محبت کے بعد وہ اسے سخت لہجے میں بات کرنا چھوڑ چکی تھی۔ آزاد نے پرسرار سا مسکرا کر مٹھی کھولی تھی۔ اس کی ہتھیلی پہ رکھی نفیس اور باریک نوز پن دیکھ کر اس نے آئی برو اچکائے تھے۔ تمہارے لیے لایا ہوں، پہن لو پلیز۔ آزاد نے ریکویسٹ کرنے پر اسے اپنی نوز پن دی تھی۔ آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنی پرانی نوز پن اتار کر آزاد کی لائی ہوئی نوز پن ڈالی تھی۔ دھیرے سے چلتا آزاد اس کے قریب آیا تھا۔ دونوں کندھوں سے تھام کر اس نے اس سٹول پر بٹھایا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آزاد کے بیہیویئر کو۔ جیسے ہی آزاد نے اس کے پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پہ رکھے تو اس نے مزاحمت کی تھی۔ پلیز۔ آزاد کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ آزاد نے پاکٹ سے پائل نکال کر اس کے پاؤں میں باندھی تو پائل دیکھ کر اس کے آنسو خود بخود نکلے تھے۔ مجھے لگا تھا یہ کھو گئی ہے، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ لہجے میں خوشی ہی خوشی تھی۔ یہ میرے پاس آ گئی تھی جیسے تم۔ آزاد آگے بول نہیں سکا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ بار بار چھو کر پائل کو دیکھ رہی تھی۔ ہر بار وہ اپنی محبت کو آزماتا ہوا اور پھر تکلیف برداشت کرتا تھا۔ اس کی بیوی کو نوز پن سے زیادہ پائل عزیز تھی۔ وہ تلخ سا مسکراتا ہوا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ حرم شریف میں قدم رکھتے ہی ریحان نے مضبوطی سے اپنے دونوں جانب کھڑی ماں اور ارمینا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پکڑ اتنی مضبوط تھی جیسے کھو جانے کا ڈر ہو۔ ریحان بیٹا، شمیم بیگم نے اسے پکارا تو اس نے گرفت ڈھیلی کی تھی، مگر ہاتھ نہیں چھوڑے تھے، نہ ہی چھڑوانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے امی جیسے ہم دوبارہ ساتھ نہیں ہوں گے، ریحان نے دل ہی دل میں کہا اور بولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دل کو پرسکون رکھو ریحان۔ نرمی سے اس کا گال تھپا کر وہ محبت سے بولی تو ریحان مسکرایا تھا۔ کچھ دیر میں نماز کا وقت ہونے والا ہے امی، چلے میرے ساتھ۔ ارمینا کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے ماں کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ پر بوسہ دے کر آگے چلنے لگا۔ ارمینا ان کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن ذہن عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا۔ ریحان کے کہے الفاظ ذہن میں گونجنے لگے۔ تبھی اس کی نظر مسجد نبوی کے مینار پہ پڑی۔ سامنے کے منظر میں وہ اتنا کھو گئی کہ جان ہی نہ پائی کہ وہ ہجوم کا حصہ بن کر آگے نکل آئی تھی۔ مسجد نبوی میں گونجتی عصر کی اذان کے آواز کے وقت اتنی محصور کن تھی کہ وہ اپنا آپ ہی بھلا بیٹھی۔ اندر جگہ نہیں ہے، آپ آگے نہیں جا سکتی۔ ایک گارڈ نے اسے روکا تو اس کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے سامنے دیکھا تو 15 کے قریب گارڈ راستہ روک کے کھڑے تھے۔ اس نے ریحان کو بلانا چاہا تو خود کو اکیلا پا کر پریشان ہو گئی۔ ریحان، چچی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کہیں نہ دکھائی دیے۔ بیٹا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو، یہاں ملانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک عورت نے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی بھی ریحان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وضو ہے بیٹا؟ اس عورت نے پوچھا تو ارمینا نے غائب دماغی سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ وضو خانے کی جانب بڑھ گئیں۔ بیٹا، پہلے میری بیٹی کو وضو کرنے دو، انہوں نے ایک لڑکے کو کہا تو اس نے پیچھے ہٹ کر جگہ بنا دی۔ اللہ کے بلاوے پر اسے دیر نہیں کرواتے بیٹا، وہ منتظر ہے تمہیں نوازنے کے لیے۔ اس عورت کی بات پر ارمینا نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ دل کا بوجھ آہستہ آہستہ سرکنا شروع ہوا۔ وہ عورت اسے لے کر اپنے سامان کے پاس آئی تھی۔ جائے نماز کافی بڑی تھی، دونوں نے ساتھ نماز ادا کی۔ ارمینا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ریحان کا خیال ذہن میں آیا۔ آنسو جیسے بند توڑ کر نکلے تھے۔ وہ رو رہی تھی، سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا مانگے۔ وہ سب جانتا ہے۔ اس عورت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ میری خوشی مانگنے والا ہے۔ ارمینا نے روتے ہوئے کہا، تم بھی اس کی خوشی مانگ لو۔ اس عورت نے کہا تو ارمینا نے حیرانگی سے اس کی عورت کو دیکھا تھا۔ کیا جو اس نے مجھے دیا ہے وہ میرا ہے؟ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے ارمینا نے پوچھا تو وہ عورت مسکرائی۔ جواب تو اللہ نے دے دیا ہے، اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مینا؟ ریحان کی آواز پر اس نے پیچھے دیکھا تھا۔ ملا جواب؟ اس عورت نے پوچھا تو ارمینا آنسو صاف کرتی مسکرائی تھی۔ اس نے دعا کے لیے دوبارہ ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ وہ ریحان کی خوشی اور اس کی مانگی دعاؤں کی قبولیت مانگ رہی تھی۔ ریحان اس کے انتظار میں کھڑا رہا جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے آزاد پر پڑی۔ وہ ارمینا کو ایک نظر دیکھ کر آزاد کے پاس آیا تھا۔
اس نے آزاد کے کندھے پر جیسے ہی ہاتھ رکھا تو آزاد مڑ کر دیکھنے پر وہ مسکرایا تھا۔ اکیلے آئے ہو؟ ریحان نے جہانگیر صاحب کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ اپنے اسپیشل ون کے ساتھ آیا ہوں، اس کا ساتھ مانگنے اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنے کی دعا کرنے۔ آزاد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی جو ریحان سے مخفی نہ رہ سکی۔ کل عمرے کے لیے ساتھ چلنا، میں دعا کروں گا کہ تمہارے لیے بھی یہاں سے قبولیت کی سند لے کر لوٹیں گے۔ ریحان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہوٹل کا ایڈریس اسے بتا کر آزاد آگے بڑھ گیا تھا، تبھی وہ سامنے سے آتی ارمینا سے ٹکراتا ٹکراتا بچا تھا۔ معاف کیجیے گا۔ وہ سر جھکائے ہی تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ ارمینا ریحان کے پاس آئی تھی۔ اس نے پورے حق سے ریحان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم نے مجھے کھو دیا تھا۔ ارمینا نے شکوہ کیا تو ریحان اسے لے کر مسجد کے اندرونی جانب بڑھ گیا۔ یہاں کوئی کھو نہیں سکتا مینا، یہاں تو بھائی چارہ قائم ہوا تھا، محبت کی مثال قائم ہوئی تھی، یہ جگہ ہی محبت اور خلوص کا پیکر ہے۔ ریحان اس کے ساتھ چلتا ہوا بول رہا تھا۔ میں نے جو مانگا ہے وہ مجھے مل جائے گا ریحان؟ ارمینا نے پوچھا تو ریحان مسکرایا۔ یہاں آ کر بھی شک کی گنجائش ہے، کل اللہ کے گھر جا کر پوری نیت سے مانگ لینا، دعائیں رد نہیں ہوتی، بس وقت اپنے وقت پر پوری ہوتی ہیں۔ ریحان کے ساتھ آگے بڑھتی وہ اسے سن رہی تھی۔ میں اپنے روبرو ہوں اور کچھ حیرت زدہ ہوں، نہ جانے عکس ہوں، چہرہ ہوں یا پھر آئینہ ہوں میں۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنی ناک میں پہنی نوز پن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آزاد کے جانے کے بعد نوٹ کر پائی تھی اس کی آنکھوں میں بجھتی خوشی کو۔ میں بہت بری ہوں آزاد، میرے لیے تم تک آنا بہت مشکل ہے۔ وہ آزاد سے مخاطب تھی۔ میری محبت بہت انازادی ہے، یہ تمہاری ہر دستک کو نامراد ہی لوٹائے گی۔ تلخی سے مسکرا کر اس نے خود کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انا کو مارنا آسان نہیں ہوتا مگر ناممکن بھی نہیں۔ محبت کی چوٹ ڈبل فورس سے استعمال کروں گا، تمہیں اللہ سے مانگوں گا، انازادی کو جھکنا پڑے گا۔ اس کے کندھوں کے گرد شال ڈالتا وہ بولا تو آزاد کی اچانک آمد اور اس کے لفظوں کی ثابت قدمی نے اسے ٹھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آزاد میں اس نے بولنا چاہا تو آزاد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ ایک اجازت چاہتا ہوں تم سے، تمہیں اپنی محبت کی ہلکی سی شدت دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا اجازت ہے مجھے؟ آزاد کے لہجے میں عجیب ڈر تھا اور بے ساختہ قدم پیچھے ہوئے تھے۔ آزاد مسکرایا تھا۔ تم سے حق نہیں مانگ رہا، صرف اجازت مانگ رہا ہوں اپنی محبت کو ثابت کرنے کا۔ آزاد کے جملے نے اسے شرمندہ کیا تھا۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا تھا۔ کار میں اسے بٹھا کر اس نے کار آگے بڑھا لی۔ شناسہ رستوں کو دیکھ کر وہ بے ساختہ کھڑکی کے قریب آئی تھی۔ آزاد نے لمب کھینچے تھے، اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ ایک گھر کے باہر روک کر اس نے گہرے سانس لیے تھے، پھر مسکراہٹ کو چہرے کا حصہ بنایا تھا۔ وہ تو کب سے اتر کر گھر کی جانب جا چکی تھی۔ آزاد اس کے پیچھے آیا تھا۔ گھر پر لگی نیم پلیٹ نے ایک پل کو اس کی آنکھوں کو نم کر دیا تھا، اگلے پل ہی وہ ضبط کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لکھا ہے وقت نے یہ بھی عجب اپنے مقدر میں، پلٹنا ہی نہیں جس کو اس کے راستے دیکھو۔ وہ ایک اجنبی جسے تعلق سرسری سا تھا، ہمارے دل میں ہوتے ہی اس کے تذکرے تو دیکھو۔ احرام باندھے وہ کعبے کے سامنے کھڑا تھا۔ ارمینا کے چہرے پر سکون خوشی دیکھ کر اس نے بے ساختہ اللہ سے دعا کی تھی۔ شمیم بیگم اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہزاروں لوگ وہاں اپنی دعاؤں کے ساتھ موجود تھے اور سننے والا سن رہا تھا۔ تو یہ طے تھا کہ کوئی بھی نامراد نہیں لوٹے گا، اللہ کی ذات کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ ریحان نے دعا مکمل کرتے ہی قدم پیچھے کیے تھے، ایک فیصلہ لیا تھا، اللہ سے مدد مانگی تھی۔ اس نے ارمینا کی جانب دیکھا جو مگن انداز میں دعا مانگ رہی تھی۔ اسے کبھی مت چھوڑنا ریحان۔ شمیم بیگم کا جملہ یاد آتے ہی وہ آگے بڑھا تھا اور ارمینا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا تھا، اسے ماں کی بات کا مان رکھنا تھا۔ کوہ انا کی برف تھی، دونوں جمے رہے تھے، جذبوں کی تیز دھوپ میں پگھلنا نہ وہ نہ میں۔ وہ لوگ آج واپس جا رہے تھے۔ عمرے کی سعادت حاصل کر کے دل جیسے مطمئن ہو گیا تھا۔ سب سے زیادہ خوش ارمینا تھی، اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ ریحان کو لے کر سب شکایتیں دور ہوئی تھیں تو اس کا ساتھ پہلے سے بھلا لگنے لگا۔ سفر کے دوران بھی وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی رہی۔ ریحان نے اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ شمیم بیگم دونوں کو دیکھ کر مطمئن سی ہوتی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے استقبال کے لیے سب لوگ آئے تھے۔ ریحان کی کار پارکنگ میں ہی موجود تھی۔ سب ہنسی خوشی اللہ کے گھر کا ذکر کرتے واپس گھر آئے تھے۔ بھائی آپ نے دعا کی کہ آپ کی بیوی سیدھی ہو جائے؟ رامی نے ریحان کے کان میں پوچھا تو ریحان نے ارمینا کو دیکھا جو سب کو اب زمزم اور وہاں سے لائے ہوئے گفٹ دے رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، مطلب نہیں کی۔ رامین کو افسوس ہوا، اگر وہ بدل جائے گی تو کسی کو اچھی نہیں لگے گی۔ ریحان کے جواب پر اس نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ لیکن میں نے کی ہے دعا کہ انہیں آپ سے شدید والی محبت ہو جائے۔
شرارت سے کہہ کر وہ ارمینا کے پاس آ گئی تھی۔ ریحان ڈر گیا تھا اس کی دعا سے۔ مجھے جانا ہے تمہارے ساتھ۔ رات کے وقت وہ زبردستی ریحان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ مجھے کام سے جانا ہے، ریحان نے اسے بتایا، لیکن مجھے تمہارے ساتھ ہی جانا ہے، تم کام بھی کر لینا اپنا۔ ادائے بے نیازی سے کہتی وہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئی۔ ریحان نے نفی میں سر ہلا کر کار سٹارٹ کر لی تھی۔ کار میں خاموشی نے ڈیرا جما لیا۔ تم ناراض ہو مجھ سے، ہے نا؟ کار کی خاموشی کو ارمینا کی آواز نے توڑا تھا۔ نہیں۔ ریحان کا لہجہ نارمل تھا۔ ارمینا نے آنکھیں جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ سیدھی ہو کر بیٹھو۔ ریحان نے اسے ٹوکا تھا۔ مجھے سوری کرنا تھا ریحان، ارمینا نے اپنی انگلیاں آپس میں مسلتے ہوئے کہا۔ کس لیے؟ وجہ نہیں بتا سکتی، تم جانتے ہو سب، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہم نارمل کپل کی طرح رہ سکتے ہیں کیا؟ ارمینا نے یکدم پورا جملہ کہا تو ریحان نے کار کو بریک لگائی۔ ارمینا نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے وقت لگا تھا لیکن مجھے سمجھ آ گیا کہ ہم دونوں کی ضروری پرفیکٹ ہے۔ اس نے ریحان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ریحان نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بولو نہ کچھ۔ ارمینا نے اس کا ہاتھ ہلایا، تبھی سامنے سے بے قابو ہوتی کار ان کی جانب آئی تھی۔ ریحان! ارمینا پوری شدت سے چلائی تھی۔ اس نے ریحان کو خون میں لت پت دیکھ کر چلانا شروع کر دیا تھا۔ حواس باختہ چلاتی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارد گرد نظر دوڑانے پر ریحان نظر نہ آیا تو بیڈ سے اتر کر کمرے سے نکل گئی۔ بنا دوپٹے اور چپل کے وہ خود سے بے گناہ ہوتی ریحان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں پر اسے ہیولا دکھائی دیا۔ ریحان! وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ پسینے سے تر چہرہ، آنکھوں میں آنسو، وہ ریحان کے پلٹتے ہی اس کے سینے سے جا لگی۔ ریحان بکھلا گیا تھا۔ مینا کیا ہوا؟ ریحان نے اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر ارمینا الگ ہونے کو تیار نہ تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ اچھا کمرے میں چلو۔ ریحان کی نظر نیچے کمرے کے دروازے کے پاس منہ کھولے کھڑی رامین پر پڑی تو اس نے زبردستی ارمینا کو خود سے الگ کیا۔ وہ اس کو ساتھ لے کر کمرے میں گیا تو رامین کا بھی منہ بند ہوا۔ یہ میں نے کیا دیکھا ابھی؟ خود سے سوال کرتی وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ کیا ہوا اور کیوں رو رہی تھی؟ ریحان نے اسے بیڈ پہ بٹھا کر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ ہچکیاں لیتی آنسو صاف کر رہی تھی۔ پانی پیو مینا، ریحان نے پھر سے اسے پکارا تھا۔ ارمینا نے گلاس لگا کر 2 گھونٹ لے کر گلاس واپس رکھ دیے۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، تم جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر۔ چہرہ جھکائے اس نے بتایا تو ریحان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس لرزا۔ میں ضروری کال کرنے گیا تھا چھت پر۔ ریحان نے نظریں بچاتے ہوئے اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ برا خواب تھا بس، تم سو جاؤ۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ اسے کہہ کر اپنی جگہ پر جانے لگا تو ارمینا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہیں سو جاؤ پلیز۔ ارمینا ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ ریحان کو بھی اس طرح اسے اکیلا چھوڑنا صحیح نہ لگا تو ہاں میں سر ہلاتا اسے لیٹنے کا اشارہ کر کے اپنی چادر بھی اٹھا کر بیڈ پہ لے آیا۔ اسے کچھ فاصلے پر لیٹ کر اسے ارمینا کی جانب دیکھا تو ارمینا اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ سو جاؤ ارمینا، ریحان نے آنکھیں موندے ہوئے کہا۔ اسے کچھ پل ہی ہوئے تھے آنکھیں موندے جب اسے اپنے بازو پر ارمینا کا سر محسوس ہوا۔ اس نے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارمینا اس کے بازو پر سر رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ ریحان آنکھیں موندے اپنے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارمینا تو سو گئی تھی مگر وہ نہ سو سکا تھا۔ فجر کی اذان سے پہلے ہی اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب کسی طور سے قابو میں نہیں آئے گا، خلق دیکھے گا تماشا تیرے دیوانے کا۔ آج وہ اسے اس کے ماضی سے ملا کر لایا تھا، وہ ماضی جو وہ بھولنے کو تیار نہ تھی اور نہ آگے بڑھنے کو۔ اپنے آپ کو اندر سے خالی محسوس کرتا وہ ریوالونگ چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ آزاد، جہانگیر صاحب کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ تم اسے وہاں لے کر کیوں گئے تھے؟ وہ سختی سے پوچھ رہے تھے۔ آزاد تلخی سے ہنسا۔ خود کو آزما رہا تھا ڈیڈ، دیکھیں اپنا دل زخمی کر کے بیٹھا ہوں۔ آنسو جیسے ہی بند توڑ کے نکلے تھے، آزاد نے اسے بے دردی سے صاف کیا تھا جیسے اسے گستاخی کی سزا دی ہو۔ میں بات کرتا ہوں اسے بیٹا، وہ سمجھے گی میری بات۔ جہانگیر صاحب کے بیٹے کی حالت پر تڑپے تھے۔ نہیں ڈیڈ، اب مجھے یہ ثابت کرنا ہے، وہ ایک دن خود مجھے بلائے گی ڈیڈ، مجھے یقین ہے۔ آزاد ایک دم ہی نارمل ہوا تھا۔ چلیں اتنی دکھی شکل نہ بنائے، میں زندہ ہوں ابھی۔ آزاد، جہانگیر صاحب نے دہل کر اسے پکارا تھا۔ سوری ڈیڈ، مذاق کر رہا تھا۔ ان کے گلے لگتا وہ بولا تو جہانگیر صاحب نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اچھا ابھی مینا کماری نہ بنے، مجھے پارک جانا تھا۔ سر پر ہاتھ مارتا وہ باہر کی جانب لپکا۔ جہانگیر صاحب اس سے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ چلو چلو چلو، آج بہت خاص دن ہے۔ کمرے میں آتے ہی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کرو۔ پارک میں لا کر آزاد نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا تو وہ چونکی۔ وہ کافی وقت بعد وہاں آئی تھی۔ کرو بھی۔ آزاد نے جلدی مچائی تو اس نے آنکھیں بند کی۔ آزاد اسے ساتھ لیے آگے بڑھا اور ایک مخصوص جگہ پر پہنچ کے رکا۔ آنکھیں کھولو۔
اجازت ملتے ہی آنکھیں کھولی تو اس کی نظر سامنے پڑے سے درخت پر پڑی جس پر نئی کھوپڑیں پھوٹ رہی تھی۔ نئے پتے بہار کی آمد کی اطلاع دے رہے تھے۔ اس نے درخت سے نظریں ہٹائیں تو نظر سامنے کھڑے مسکراتے آزاد پر ٹھہری۔ خوشیاں منتظر ہیں، آگے بڑھو اور تھام لو انہیں۔ آزاد نے اسے پھر سے جھولے پر بٹھایا تھا۔ وہ خاموش تھی یا آج رہنا چاہتی تھی؟ آزاد نے چند پھول اس کی جانب بڑھائے تو اس نے خاموشی سے تھام لیے۔ یہ کیسی دھند میں ہم آغاز سفر کر بیٹھے۔ تمہیں آنکھ نہیں ملتی، مجھے چہرہ نہیں ملتا۔ اس درخت نے دکھ کے بعد جینا سیکھ لیا ہے، اور اگر روگ پال لیے جائیں تو ہستی تباہ ہو جاتی ہے۔ اگر یہ درخت بھی بچھڑے پتوں کا سوگ مناتا رہے تو کبھی خود پر آنے والی بہار نہ دیکھ پاتا۔ صبر برداشت تھی تو غم کو کم کرتا ہے۔ ہلکے سے جھولا جھولتا وہ بول ہی رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ اگر کوئی کوشش کے بعد بھی نہ بھول پائے تو؟ اس نے سوال کیا تو آزاد مسکرا کر سامنے آیا۔ تو پھر یہ کہ انہیں دیکھو، پھولوں کو۔ اس کے سامنے اس نے کچھ توقف سے کہا۔ تو یہ پھر یہ بھی اداس ہو کر ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بات تلخ تھی لیکن حقیقت بھی تھی۔ اللہ سے صبر مانگو، وہ دے گا اور نیا راستہ بھی دکھائے گا۔ ایک بار پھر نئی امید اور کوشش کے ساتھ وہ اس کے سامنے تھا۔ اس بار اس کے دل نے کہا تھا کہ بہار آنے والی ہے۔ ارمینا کی آنکھ کھلی تو ریحان کو سامنے پا کر رات کا خواب پھر سے تازہ ہو گیا۔ اس نے ریحان کو پرسکون سوتا دیکھ کر اپنے آپ کو منایا تھا۔ آج ہی بات کرنے کا ارادہ کر کے وہ ریحان کی جانب بڑھنا چاہتی تھی اور اب دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک اتنی تیز تھی کہ ریحان بھی ہڑبڑا کر اٹھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ دل میں انجانا سا ڈر لیے وہ دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظریں روتی ہوئی رامین پر پڑی۔ رامین، ریحان بھائی، وہ تائی امی اٹھ نہیں رہی، رامین نے روتے ہوئے کہا تو ریحان تیزی سے نیچے کی طرف بھاگا۔ آپ بھی تائی امی؟ رامین اور ارمینا کے ساتھ لگی رونے لگی تو ارمینا بھی رونے لگی۔ شمیم بیگم رات کے پہر ہی خاموشی سے دنیا سے چلی گئی تھی۔ باپ کے بعد ماں کا جانا ریحان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ گھر میں صفحہ ماتم بچھا۔ ریحان ایک جانب کھڑا تھا، نظر ماں کے مسکراتے چہرے پہ تھی۔ سب ارد گرد پڑھ رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ دلاسے دے رہے تھے۔ تبھی شمیم بیگم کو ان کی آخری آرام گاہ لے جانے کے لیے سب مند اندر آ گئے۔ ریحان ضبط کرتا چارپائی کو کندھا دیتا اپنی ماں کو خود سے دور کندھے کرتا چلا گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ مرد نہیں روتا، بڑی سے بڑی تکلیف پر بھی آنسو نہیں بہاتا۔ لیکن ریحان کی آنکھ سے نکلتے آنسو اس بات کی گواہی تھی کہ ماں کے جانے کی تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ریحان نے آنسو چھپا گیا تھا مگر وہ دکھ دیکھ چکی تھی۔ ریحان کو اس وقت اس کا سہارا چاہیے تھا اور وہ تیار تھی اس کا سہارا بننے کے لیے۔ وقت گزرا تھا، وہ واپس نہیں آیا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ ریحان کی راہ تکتے تکتے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو ارمینا نے آنکھ کھولی۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ بستر سے اتری، تبھی دروازہ کھلا تھا۔ ریحان بنا اس کی جانب دیکھے کمرے میں داخل ہوا۔ ریحان کا چہرہ ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آنکھیں اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھی، مگر وہ خود پر مضبوطی کا خول چڑھائے اپنے بیگ کی جانب بڑھا۔ ارمینا فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے ریحان کا ہاتھ پکڑا تو ریحان نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ ارمینا جیسے ہی اس کے گرد حصار باندھا تو ریحان نے جھٹکے سے اسے دور کیا تھا۔ سو جاؤ ارمینا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان کا لہجہ تلخ نہ تھا مگر ارمینا کی آنکھوں سے آنسو بہنے نہ روک سکا تھا۔ ریحان اسے ویسے ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ خود کو میں تجھ سے کئی بار الگ کرتا ہوں، سانس رکتی ہے تو گھبرا کر پلٹ آتا ہوں۔ وہ ویسے ہی کھڑی رو رہی تھی جب وہ واپس کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک بار پھر ارمینا نے پہل کی تھی مگر اس بار ریحان کو خود بھی سہارا چاہیے تھا۔ وہ جھٹک ہی نہیں پایا تھا۔ مینا، ریحان نے آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو ریحان، مجھے پتہ ہے تم رو رہے تھے، ارمینا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ امی کے چلے جانے کا غم ہے مینا، کاش وہ نہ جاتی۔ ریحان کا لہجہ دکھی اور تھکا ہوا تھا۔ مجھے دلاسا دینا نہیں آتا ریحان، لیکن شاید ان کا وقت یہی تھا، انہیں جانا ہی تھا۔ تم نے ان کی خواہش پوری کی، انہیں اللہ کا گھر دکھایا، وہ خوش تھیں تم سے اور وہ راضی تھی۔ ارمینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بول رہی تھی۔ ریحان نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو پونچھے تھے۔ تم آرام کر لو مینا۔ ریحان نے اسے بیڈ پر جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تمہیں بھی آرام چاہیے ریحان، ارمینا نے بھی پرزور دیتے ہوئے کہا۔ میری ماں کو ضرورت ہے مینا میری، آج کی رات اپنی امی کی پہلی رات کو آسان بنانے کی دعا کرنی ہے مجھے۔ ریحان نے نرمی سے اسے ہاتھ چھڑا کر واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نم چہرے کے ساتھ باہر آیا۔ ارمینا اسے دیکھتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ریحان نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ نماز کے بعد اس نے بہت لمبی دعا مانگی، پھر قرآن مجید لے کے وہ روم سے باہر جانے لگا تو ارمینا نے اسے روکا۔ مجھے بھی پڑھنا ہے تمہارے ساتھ۔
ریحان رک گیا تھا۔ ارمینا بھی وضو کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ریحان مسلسل پڑھ رہا تھا جبکہ وہ تسبیح کر رہی تھی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی مگر ریحان کا پڑھنا جاری تھا۔ نیک اولاد اللہ کا تحفہ ہوتا ہے اور اسے بھی ماں کا حق ادا کرنا تھا۔